السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسوبانو سورہ بقرہ کی ترجمہ تفسیر شارٹ تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کیسے ہیں ویور صاحب؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اس کا ترجمہ اب ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں؟ میرے علم میں ہے اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، یہ یہاں تک آپ کو بتائی میں نے کہ اس کی شارٹ تفسیر یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے ساری چیزوں کے دنیا کے نام بتا دیے اور فرشتے نہیں بتا سکے، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ پاک آپ ہی کی ذات بڑی اور پاک ہے، ہمیں تو آپ نے جو علم دیا ہے وہی ہم کو آتا ہے، جو ان کو تسبیح اللہ نے بتا دی بس وہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ آپ ہی بڑے حکمت والے ہیں اور آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے میں زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم ان سب کو نہیں جانتے، جو میرے علم میں ہے، جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ جو چیز انسان چھپاتا ہے یا جو بھی ظاہر کرتا ہے وہ حقیقت میں سب اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ وہ دل میں رہنے والی نیکی کو بھی جانتا ہے اور ظاہر ہونے والی برائی کو بھی جانتا ہے۔ انسان کی ہر چیز سے نس نس سے واقف، وہ ہمارے شعرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد جب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے فوراً سجدہ کر دیا۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو یہ دوسری تکریم ہوئی کہ سجدہ یعنی جب ان سے فرشتوں سے کروایا تو انہوں نے پیشانی ٹکا دی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتوں سے سجدہ جو کرانا آدم علیہ السلام کے انسان کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو کتنی بڑائی اور کتنی زیادہ عزت دی۔ اس کے بعد جب شیطان نے ابلیس سے کہا کہ وہ بھی ایک جن اور فرشتوں میں سے جن تھا جو فرشتوں کی محفل میں ہوا کرتا تھا اور بہت پرہیزگار اور متقی تھا اس سے پہلے، تو اس نے جو ہے وہ جب یہ سنا کہ انسان سے وہ نفرت شروع سے ہی کرتا تھا، جب اس نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا تو ٹھوکر مار کے جاتا تھا، تو اس کو جو ہے اس سے جب کہا سجدے کے لیے اللہ پاک نے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں یہ سجدہ نہیں کروں گا، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اس پر پھر لعنت ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میری تفسیر یہاں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئی آیت اور نئی تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔